دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور اہل فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ بنیاد مرصوص کی کامیابی پر فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے سیاسی قیادت کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ فیلڈ مارشل کی جانب سے عشائیہ میں مارکہ حق اور آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران سیاسی قیادت کی استقامت اور مسلح افواج کے ثابت قدم رہنے کے ساتھ عوام کے عزم کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ESPR کے مطابق عشائیہ میں صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی، اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سمیت وفاقی وزراء، گورنرز، وزرائے اعلیٰ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، چیف آف ایئر اینڈ نیول سٹاف، سیاسی جماعتوں کی سینئر قیادت اور اعلیٰ سرکاری حکام اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ تقریب کے شرکاء نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران قوم کو متحد کرنے کے ساتھ آگے بڑھانے سمیت باشعور قیادت کو خراج تحسین پیش کیا، جبکہ مسلح افواج کی ہمت، قربانی اور پاکستانی عوام کی پرعزم حب الوطنی کو سراہا۔ ESPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے سیاسی قیادت کی جانب سے مارکہ حق کے دوران بہترین اسٹریٹجی پر اظہار تشکر کیا گیا اور مسلح افواج کی آپریشن بنیاد مرصوص میں آپریشنل کامیابی کو یقینی بنانے سمیت بغیر کسی رکاوٹ کے پیشہ ورانہ خدمات اور تعاون کو سراہا۔ انہوں نے بھارت کی طرف سے چلائی جانے والی ڈس انفارمیشن مہم کا مقابلہ کرنے میں پاکستانی نوجوانوں اور میڈیا کے غیر متزلزل کردار کا بھی اعتراف کیا اور مذموم پروپیگنڈے کے خلاف ایک فولادی دیوار کی طور پر کردار ادا کرنے پر بھی قابل ستائش قرار دیا۔ اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاکستانی سائنسدانوں، انجینئرز اور سفارتکاروں کی شاندار خدمات کو بھی سراہا۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری سے چیئرمین ضلع کونسل میرپور راجہ نوید اختر گوگا، پولیٹیکل سیکرٹری نے صدر سکندر بیگ اور صدارتی کوارڈینیٹر چودھری امجد محمود ارائیں کے ہمراہ ملاقات کی۔ ملاقات میں صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے کہا ہے کہ بھارت نے جنگی جارحیت کرتے ہوئے پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اور حملہ آور ہوا۔ ہماری افواج نے بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا اور اس کے جنگی جنون کو خاک میں ملایا۔ پاک افواج کی اس کامیابی پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت اب دفاعی پوزیشن پر آ چکا ہے۔ ہم سب کو مل کر تمام سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر مسئلہ کشمیر کے حل اور بھارتی جارحیت کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ صدر کا کہنا تھا کہ امریکی صدر کی ثالثی کی پیشکش کی وجہ سے مسئلہ کشمیر بین الاقوامی سطح پر ایک بار پھر اجاگر ہوا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی توجہ مسئلہ کشمیر پر مرکوز ہوئی ہے، لہٰذا اب مسئلہ کشمیر کے حل اور بھارتی جنگی جارحیت کو بے نقاب کرنے کے لیے کوششیں تیز کرنی ہوں گی۔ صدر آزاد کشمیر نے کہا کہ میرپور کے عوام کے مسائل کا حل اور تعمیر و ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ میرپور کی عوام کے جتنے مسائل ہیں وہ جلد حل کیے جائیں گے۔ صدر نے کہا کہ وہ خود اپنی نگرانی میں میرپور کے عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروائیں گے اور اس سلسلے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے گرلز ڈگری کالج میانی بانڈی کا دورہ کیا اور اس موقع پر وزرائے حکومت سید بازل علی نقوی، دیوان علی خان چغتائی اور سردار جاوید ایوب سمیت چودھری محمد رشید بھی موجود تھے۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے تعمیراتی کام کی رفتار کا جائزہ لیا اور متعلقہ حکام کی تعمیراتی کام جلد مکمل کرنے کی ہدایات بھی دی گئیں۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ معیار کے ساتھ منصوبے کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جائے۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حکومت کی اولین ترجیح عام آدمی کی زندگی کو آسان بنانا ہے، معیار پر سمجھوتا نہیں کریں گے، عوام کے ٹیکس کے ایک ایک پیسے کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم کے معیار کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی بہتری کو بھی یقینی بنا رہے ہیں۔ نظام سے کرپشن اور بدعنوانی کا خاتمہ موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ حکومت کے وسائل عوام کی فلاح کے لیے ہی صرف ہوں گے۔ وزیر اعظم انوار الحق کا کہنا تھا کہ واضح کر رہا ہوں کہ نوجوان نسل کے تابناک مستقبل کے لیے کام کریں گے تو حقیقی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ مستقبل کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں مؤثر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ حکومت پاکستان نے بیرون ملک سے نکالے گئے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ کرنے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں بیرون ملک سے نکالے گئے پاکستانیوں کے پاسپورٹ منسوخ کرنے اور ان کے خلاف مقدمات درج کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں پاسپورٹ قوانین مزید سخت اور بہتر بنانے کے لیے
سیکرٹری داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ ڈی پورٹ ہونے والوں کے نام 5 سال کے لیے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں بھی ڈالے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈی پورٹ ہونے والے پاکستان کے لیے بین الاقوامی سطح پر شرمساری کا باعث بن رہے ہیں اور ان سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ لاہور سمیت پنجاب میں بارش نے تباہی مچا دی، 9 افراد جاں بحق، درجنوں زخمی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق صوبائی دارالحکومت کے مختلف علاقوں اپر مالت میں 2، لکشمی چوک، مغل پورہ، تاج پورہ اور چوک ناخدا میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور شدید بارش سے بجلی کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ آندھی کے باعث چڑیا گھر کی پارکنگ میں درخت گر گیا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ رائمنڈ روڈ اور بھومبتیاں چوک کے قریب تیز آندھی کے باعث دیوار گرنے سے 2 افراد زخمی ہوئے، جنہیں فوری طور پر مقامی اسپتال منتقل کیا گیا۔ دوسری جانب اٹک میں آندھی طوفان کے باعث کچے مکان کی چھت اور دیوار گرنے سے 3 خواتین سمیت 6 افراد زخمی ہوئے۔ گجرانوالہ میں دیواریں اور سائن بورڈ گرنے سے خواتین سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو اہلکاروں کے مطابق دہلے میں مسجد کی دیوار گرنے سے 2 شہری، سیٹلائٹ ٹاؤن مارکیٹ میں سائن بورڈ گرنے سے 2 خواتین اور بڑامولی میں گھر کی چھت گرنے سے 2 افراد، جنڈیالہ ڈہاب والا میں درخت گرنے سے عرفان نامی شخص زخمی ہو گیا۔ جہلم میں تیز آندھی کے باعث دیواریں اور درخت گرنے سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 10 سے زائد زخمی ہوئے، اور جبکہ وزیر آباد میں طوفان کے باعث درخت، دیواریں اور بجلی کے کھمبے گرنے کے واقعات سامنے آئے۔ محلہ شیرو میں طوفان کے باعث بجلی کا کھمبا کار اور پک اپ پر گر گیا، جبکہ ہائی وولٹیج تاریں ٹوٹ گئیں۔ مظفر آباد مانگپیاں میں کے مقام پر سیلفی بناتے ہوئے 22 سالہ آمنہ دریائے جہلم کی بے رحم موجوں کی نظر ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق واقعہ اس وقت پیش آیا جب لڑکی تصاویر بنا رہی تھی کہ اچانک پاؤں پھسلنے سے دریا میں جا گری۔ اطلاع ملتے ہی واٹر ریسکیو مظفر آباد کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور لڑکی کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن شروع کر دیا ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق دریائے جہلم میں جاری آپریشن میں تربیت یافتہ غوطہ خور حصہ لے رہے ہیں اور لڑکی کو تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ میرپور جاتلا میں بھاری پتھر اٹھانے کا روایتی کھیل آج بھی زندہ ہے۔ جسمانی طاقت سے منسلک پہلوان ہمیشہ سے ہی بہت اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ جاتلا میں نوجوان پہلوانوں نے بھاری پتھر اٹھا کر اپنی طاقت اور فن کا شاندار مظاہرہ کیا۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں ظفر اقبال ظفری کی یہ رپورٹ۔ میرپور آزاد کشمیر کے نوائی شہر جاتلا میں پتھر اٹھانے کا انعقاد کیا گیا، جس میں نوجوان پہلوانوں سمیت شائقین نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ڈھول کی تھاپ پر نوجوان پہلوانوں نے اپنے بازو کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پتھر اٹھایا۔ بہترین کامیابی پر پہلوانوں کے عزیز و اقارب اور شائقین نے پہلوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ جاتوں نے اندر جا روایتی ساڈا کلچر ہے، اساں لوکاں نا اس دا انعقاد کرنے واسطے میں تمام لوکاں نے شکر گزار ہوں، اور میں سمجھنا کہ لوکاں نے حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ آئندہ بھی خاص کر نوجوان نسل واسطے ایک بہت اچھا پروگرام ہے۔ یہ جو کھاڑا ہو رہا ہے بہت ہی اچھا ہے۔ یہ کھاڑا ہمارا جڑے باپ دادا سی انہوں نے روایت سی، یہ ساڈا ایک ٹریڈیشنل جڑا ہے کھاڑا ہے، یہ اور دنیا چ اس قسم دے کھاڑے نہیں ہوندے ہیں۔ اج دا جڑا کھاڑا اور جاتلا دے مقام تے اے آمن والی نسل واسطے بچیاں واسطے ایک اچھا میسج ہے کہ اے اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے کھیلوں سے نوجوانوں کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور نوجوان نسل معاشرتی برائیوں سے بچ سکتی ہے۔ کبڈی ہو یا پتھر اٹھانے کا مقابلہ، جاتلا کے شاہزور ہمیشہ تاریخ کی کتاب کے صفحہ اول پر اپنی جگہ بناتے ہیں۔ صحت مند سرگرمیاں نوجوانوں کو منشیات اور فضول کاموں سے روکنے کا بہترین ذریعہ بھی ہیں۔ کبڈی کا کھیل ہو یا پتھر اٹھانے کا مقابلہ، آزاد کشمیر کے نوجوان ہمیشہ سرگرم ہوتے ہیں۔ آج جاتلا کے مقام پر نوجوانوں نے پتھر اٹھا کر اپنی قدیمی ثقافت کو اجاگر کیا ہے۔ حکومت آزاد کشمیر ایسے نوجوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ان کی سپورٹ کرے تاکہ یہ نوجوان اپنے اس قدیمی کھیل کو ہمیشہ زندہ رکھ سکیں۔ ظفر اقبال ظفری، جاتلا، آزاد کشمیر۔ خبرنامے کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ حکومت آزاد کشمیر نے عوام کی جان و مال کے تحفظ، سڑکوں پر نظم و ضبط قائم رکھنے
اور ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حادثات کی روک تھام کے لیے آزاد جموں کشمیر موٹر وہیکلز آرڈیننس 1971 میں ترامیم کر دی اور ترمیمی قانون کو آزاد جموں کشمیر موٹر وہیکلز ترمیمی ایکٹ 2025 کا نام دیا گیا ہے، جو 30 اپریل 2025 کو قانون ساز اسمبلی نے منظور کیا اور 12 مئی 2025 کو صدر مملکت کی منظوری دی ہے اور جس کے بعد اب یہ قانون نافذ العمل ہو گیا ہے۔ اس نئے قانون کے تحت ٹریفک کی 73 مختلف اقسام کی خلاف ورزیوں پر بھاری جرمانے اور سخت قانونی کارروائیاں کی جائیں گی۔ اس قانون کا مقصد نہ صرف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کو روکنا بلکہ عوام کو ایک محفوظ اور ذمہ دار شہری بنانا ہے تاکہ ہر فرد اپنی اور دوسروں کی زندگی کا تحفظ کر سکے۔ ان سب خلاف ورزیوں پر اب پہلے سے کئی زیادہ مالی جرمانے اور قانونی سزائیں عائد کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر کوٹلی نے تمام شہریوں کو سختی سے متنبہ کیا کہ وہ ٹریفک قوانین کی مکمل پاسداری کریں۔ خلاف ورزی کی صورت میں بھاری جرمانے، گاڑی کی ضبطی اور دیگر قانونی کارروائیاں بغیر کسی رعایت کے عمل میں لائی جائیں گی۔ ہندوستان کے خلاف افواج پاکستان کی تاریخ ساز کامیابی اور مسلح افواج پاکستان سے بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے سمانی میں ممبر اسمبلی چودھری علی شان سونی کی قیادت میں پیغام پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں مختلف سیاسی سماجی شخصیات، بلدیاتی نمائندگان سمیت مختلف مکتبہ فکر کے افراد نے شرکت کی۔ سینکڑوں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر مشتمل ریلی کا آغاز کڑیالہ ہاؤس سے کیا گیا اور ریلی جھنڈی چونترا، ڈب سندوا، ونڈالا موڑ اور سمانی شہر سے ہوتی ہوئی چوکی بازار پہنچ کر جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ چودھری علی شان سونی کا کہنا تھا کہ مسلح افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مسلح افواج پاکستان نے دندان شکن جواب کے بعد اب بھارت حملہ کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو شاندار فتح پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں علی شان سونی کا مزید کہنا تھا کہ سیز فائر لائن سمانی سے ہندوستان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی پوری قوم افواج پاکستان کی پشت پر کھڑی ہے، جبکہ پاک فوج کے مقامی یونٹ کے کپتان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس فوج کے ساتھ عوام کا بھرپور ساتھ ہو اس فوج کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی۔ بھرپور ساتھ دیتے ہوئے عوام کے مشکور ہیں اور دیتے رہیں گے ساتھ، اور عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ بھارت کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ریلی کے اختتام پر پاک آرمی کی سلامتی، استحکام پاکستان اور جموں کشمیر کی آزادی کے لیے دعا کی گئی۔ باغ میں اوورسیز کشمیری رہنما سردار زرین اور حافظ طارق محمود کی طرف سے پاک فوج زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ سینکڑوں موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر مشتمل ریلی نکالی گئی۔ ریلی گیاری چوک سے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہنچی جہاں شرکا نے فوج کے جوانوں پر پھولوں کی پتیاں نشاور کیں۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ حالیہ جنگ میں پاک فوج نے جس بہادری اور جوان مردی سے بھارت کو جواب دیا اس سے دنیا بھر میں پاکستان کا وقار بلند ہوا ہے۔ ہم کشمیری پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاک فوج مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے آگے بڑھے، 42 لاکھ کشمیری ان کے ساتھ ہیں۔ ہم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو ترقی ملنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے 71 کی جنگ کا بدلہ لے لیا ہے، اس پر پاکستان کی تمام سیاسی اور عسکری قیادت مبارکباد کی مستحق ہے۔ ڈپٹی کمشنر سدنوتی کی ہدایات پر اسسٹنٹ کمشنر پرویز احمد اور آفیسر مال رضوان لطیف نے متعدد کارروائیاں کرتے ہوئے شہر سے تجاوزات کا صفایا کر دیا۔ سدنوتی میں رانگ پارکنگ اور ٹرانسپورٹ اڈوں کی موجودگی شہریوں کے لیے سنگین مسئلہ بن گیا، جس کے باعث شہریوں کی مشکلات میں دن بدن اضافہ بڑھنے لگا۔ سدنوتی انتظامیہ نے عوامی شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر میں کارروائی عمل میں لائی اور شہر بھر سے رانگ پارکنگ اور تجاوزات کا خاتمہ کیا۔ اس کے علاوہ شہر بھر میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں کی بھی جانچ پڑتال کی اور تاجروں کو مناسب قیمتوں پر اشیاء فروخت کرنے کی ہدایت کی، جبکہ خلاف ورزی کرنے پر قانونی کارروائی کی وارننگ بھی تھی۔ شہریوں نے انتظامیہ کی کارروائی کو سراہا اور مزید اس طرح کی کارروائیاں جاری رکھنے کی امید ظاہر کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل